خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ٹیم جو محنت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کے پیاسے ہیں اور بھوکے ہیں، اس سنگم پر صرف اور صرف خدا کا جاننا چاہتے ہیں، مبارک ہے یہ لوگ۔ ایسے لوگوں کے لیے کائنات تخلیق کی گئی تھی۔ تو میں آ گیا ہوں، آپ جب بھی چاہیں شروع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ آئیے محترم زاہد خان صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ شکریہ سر۔ جی محترم، کچھ سوالات ہیں ممبران کے، وہیں سے آغاز کرتی ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک بلند و بالا اور قادر مطلق ہستی کے تصور سے انسانی سائیکی آرام و سکون پاتی ہے۔ اس لیے آج کل سائیکالوجی میں ریلیجس تھیراپی کے لیے خدا کا تصور استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اکثر سائیکالوجسٹ کا خود خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ اس تھیراپی کو استعمال کرتے ہیں کہ خدا موجود ہے، یعنی وہ آپ کو سکون دے سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ، انہیں خود یقین نہیں ہوتا۔ تو کیا سائیکالوجسٹ کا خود خدا سے تعلق ہونا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا وہ صرف اس تھیراپی کو استعمال کرنا ہی خاص اپنی جگہ فائدہ دے جاتا ہے؟ ایک دور یہ بھی تھا کہ توہین سمجھتے تھے خدا کے نام کو سائنس میں استعمال کرنے کے لیے، بلکہ ڈٹے ہوئے تھے، انکاری تھے کہ کوئی کریٹر نہیں ہے، اور یہ کہ بلائنڈ لا اور فنکشننگ ٹو کریٹ سچ اے ایکسیڈنٹل۔ Now things have changed. Now the new scientists are discovering that positively that there is a creator who is the cause to create everything. Oh, I'm sorry, میں جواب دیتا ہوں، میں انگلش میں بولنا شروع کر دیا۔ اچھا، اسی طرح یہ جو اسکالوجسٹ ہے، یہ ابھی تو چاہے نام کریں نہ کریں استعمال، لیکن جو مریض ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میڈیسن کے اندر پہلے میڈیسن جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی، اچھا پھر ڈاکٹر ڈی میکا آئے۔ جب آپ آپریشن روم میں جائیں تو ان کے جو اوزار ہیں جس سے آپریشن ہوتے ہیں ان پہ ان کا نام لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ ہارٹ پمپنگ ڈسکوری ان کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے وہ چیز دریافت کر لی ہے کہ ساری خوشیاں، سکون، بلکہ انسان اپنا علاج بھی خود ہی کر سکتا ہے۔ ایک پوائنٹ ہے انہوں نے دریافت کیا کہ وہ پوائنٹ ہے نرو سسٹم میں، مائنڈ سسٹم میں، اس کو شعور میں لے آئیں تو خود ہی ہیلنگ ہو سکتی ہے۔ تو دنیا بھر کے بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے سائنٹسٹ پہنچے، انہوں نے کہا بھئی یہ کیا پوائنٹ ہے؟ تو جب وہ پہنچ گئے تو آپ نے وہاں پہ لکھا صرف 2 الفاظ بلیک بورڈ پہ، یہ خدا کی محبت ہے۔ اگر یہ شعور میں آ جائے تو انسان ہر خوشیوں سے مالا مال ہو سکتا ہے، سکون سے، انگنت محبت سے، بلکہ وہ ہیلنگ پاور بن سکتا ہے۔ تو اور شعوری طور پہ اتنا آگے جا سکتا ہے کہ اس پہ جو مشاہدات ہوں گے یا تجربات ہوں گے اس سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے گا۔ تو آنے والے وقت میں یہ چیزیں بدلتی جائیں گی، اور پھر سائنٹسٹ جو ہوں گے، پہلے خدا والے ہوں گے پروفٹ، پھر سائنٹسٹ ہوں گے، ان پہ کیا کیا انکشافات ہوں گے اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
اچھا یہاں پہ مجھے ایک غلطی کا ازالہ غلام احمد قادیان کی طرح ایک غلطی کا ازالہ، وہ میں تو سوچ سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں کہوں گا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا تو پھر یہ اپنا غلط بات ہو جائے گی۔ حق تعالیٰ نے مجھے 10,011 تک اپنی دنیا دکھا دی کہ وہ کیسی محبت والی دنیا ہوگی کہ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جنتیں زمین پر آئیں گی۔ اور میں نے پچھلے واقعات میں بھی بتایا تھا، ایسے ایسے میرے ماننے والوں میں جو پہلے نبی تھے، پھر سائنٹسٹ تھے میڈیسن فیلڈ میں، انہوں نے وہ کمال کیا خدا اور فرشتوں سے پا کر کہ یہ زمین جو ہے یہ جنت کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ تو ابھی پتہ نہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ تو ابتدا ہے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہوگا انسانیت کو، جوں چاہے سائیکالوجسٹ ہوں، چاہے میڈیسن ہوں یا سائنس، خدا کو شامل کرتے جائیں گے۔ جی محترم، یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ خدا کو جب شامل کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کی بالکل ماہیت ہی بدل جائے گی، چاہے وہ سائنس کی ہو، چاہے وہ میرا مطلب ہے سائیکالوجسٹ وغیرہ کی ہو۔ اور یہ آپ نے بتایا کہ 10,011 تک کی آپ کو دنیا دکھا دی، یعنی ابھی سن 2021 چل رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ 800 سال بعد کی، مطلب مجھے ذرا میرا حساب کتاب کمزور ہے، یعنی 800 سال بعد کی آپ کو دنیا دکھائی، کیا میں صحیح سمجھی ہوں؟ یہ 2021، مجھے 10,000 سال 800 سال نہیں 10,000 سال مستقبل میں ہاتھ پکڑ کے سفر کرا دیا، اور یہ کہا اے میرے دل، یہ دیکھ وہ جو چھوٹی سی بنیاد تو نے ڈالی تھی، اب یہ دیکھ میری دنیا یہ کیسی ہے۔ تو جب میں اس دنیا کو دیکھ رہا تھا تو مجھ سے بھی بہت بڑے بڑے نبی اور بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جو خدا کی آنکھوں کا تارا تھے۔ تو خوشی سے میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا، تو مجھے خدا نے کہا ذرا نیچے بھی جا۔ جب میں نیچے پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون سے سن میں ہے؟ تو 10,000 سال مستقبل کی بات کر رہا ہوں میں، اس سے بھی آگے کی، کم و بیش میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ 10,011 ہے یہ۔ تو پھر میں نے، وہ کیا بات تھی جی؟ اس کو دیکھ کر، ان بیٹا بیٹیوں کو دیکھ کر، وہ فرشتے سیوا کر رہے تھے زمین پر، جنتیں اتری ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ وہ کون شخص تھا؟ اچھا روحیں دیکھ سکتی تھی، میں نے اپنا روح بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ایک شخص آیا تھا زاہد، ایک شخص آیا تھا زاہد، اس نے جو پچھلے آدم اور انبیاء آئے تھے ان سب کی رت بدل دی، اور ایک نئی صفات اور نئی فطرت خدا کی محبت کی جو اس نے بنیاد رکھی تھی، اس کا یہ پھل ہے جو ہم جو ہے اب خدا سے مل رہے ہیں اور خدا کی ذات دکھائی دیتی تھی۔ میں کیا بتاؤں، میں نے کتابوں میں لکھا ہے، وہ نظارے جب پیش کرتا ہوں تو میری زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پاتی۔ تو 800 سال نہیں، یہ 2021 یہ تقریباً میں کہہ رہا ہوں اباؤٹ 9,000 اور پتہ نہیں 80 10,000 سال مستقبل میں ہر سیولائزیشن کو میں دیکھ چکا ہوں۔ تو اس سے بڑھ کے میرے ارمان کتنے پورے کر دیے خدا نے۔ جی محترم، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ جس طرح پرانے انبیاء کی ارواح ہیں، جیسے انبیاء کی اور اولیاء کی، صوفیاء کی ارواح جو 2,000 سال پہلے یا 4,000 سال پہلے گزر چکے ہیں، کیا وہ آج جو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ کبھی آ کر اس کو دیکھتی ہیں، یا ان کو یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ سکیں؟ اور ظاہر ہے ان کو حیرانی ہوتی ہوگی، کہاں انسان بالکل مطلب ہے سائنسی لحاظ سے زیرو تھا، اور سب سے بڑی ایجاد جو ہوئی تھی اس ایک زمانے میں وہ پہیہ ایجاد ہوا تو دنیا کی رت بدل گئی تھی۔
اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا آگے بڑھی. تو کیا وہ لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں اس دنیا کو اور ان کو کیسا لگتا ہے اگر وہ دیکھتے ہیں؟ وہ انبیاء جو تورات میں آئے تھے یا جو اس سے پہلے آئے تھے، جن کے پاس نور ہے، وہ ماضی میں بھی سفر کر لیتے ہیں، حال میں بھی پہنچ جاتے ہیں، مستقبل میں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اکثر وہ آتے ہیں، جیسے ابھی کل موسیٰ آئے ہوئے تھے، موسیٰ پروفٹ جو نبی ہیں، تو انہیں سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ان کے لیے جو یہ دنیا ہے یہ عجیب سی دنیا ہے، حالانکہ وہ اب جنتوں میں عجیب عجیب دنیا دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ دنیا کے زمین پہ ایسی چیزیں آ جائیں گی، حیران کن ہے وہ. تو جس روح کے پاس نور ہے اسے کہتے ہیں انگلش میں ٹائم اینڈ اسپیس، وقت اور خلا سے اوپر ہے وہ. یہ ہے خدا کی محبت. جب وہ اپنے پنکھ لگا دیتا ہے تو وہ آتے ہیں، اور اکثر میرے پاس آتے ہیں، اور میں جنگل میں ہوتا ہوں، بعض اوقات میں چاہتا ہوں کہ میں تنہائی میں خدا کی محبت میں، تب بھی آ جاتے ہیں. اچھا، جس دنیا کی میں بات کر رہا تھا، جو خدا دکھا رہا تھا، وہاں تو سارے پردے ہی چاک ہو چکے تھے. وہاں تو سے کوئی آسمانی مخلوق آتی تھی تو زمینی مخلوق جو ہے خدا کے بیٹا بیٹیوں کی اتنی زیادہ معرفت الہی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ خدا کسی کو اتنے روپ دے دے تو ان کو وہی روپ نظر آئے گا. ہاں، تو وہ آتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ دوست کی روحیں 21 سال کے بعد ان کو ایک موقع ملتا ہے، وہ بھی ضائع کر بیٹھتی ہیں. تو نیک روحوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن جن کے پاس نور ہے ان کی کیا بات ہے کہ تیری کیا مثال دوں میں. تو وہ آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. الایا آیا تھا، میرے سامنے لاکھوں نبی آ چکے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. تو یہ جو اب جو یہ ہے مکاشفہ، ابھی روحانی بنائی نہیں ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سب کچھ دیکھا جا سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اگر خدا نے چاہا اور جنت میں چلے گئے اور خدا کی رضا حاصل کر لی اور ہمیں نور مل گیا، تو ہم بھی اس دنیا کو دوبارہ آ کر دیکھ سکیں گے کہ یہ مادی طور پہ اور روحانی طور پہ کتنی ترقی پذیر ہو گئی ہے. کیا عام انسان ہمارے جیسے بھی کبھی ادھر پھیرا لگا سکیں گے؟ ہائے ہائے، کیا آپ نے دل پہ مکہ مار دیا. میں وہ شخص ہوں جس نے پہلی بنیاد رکھی ہے جنتوں میں کہ جہاں پہ خدا کے نقش و قدم یا نہیں ٹھہرا تو وہاں میں نے بنیاد رکھ دی ہے. جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بالما، اس گلی سے ہمیں گزرنا نہیں. تو میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے نوری مخلوق میں یہ بنیاد رکھی کہ ان جنت میں کیا اترنا جہاں پہ خدا کے نقش قدم ہی نہیں پائے. اب خدا کو محبت میں مجبور ہو گیا کہ جنتوں میں اپنے نقش پا رکھے. تو یہ ایک مثال ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ آئیں گے اور ضرور آئیں گے، بس محبت کا سودا کر لیں خدا کے ساتھ. یہ سچائی جو ہے یہ سمجھنے کے لیے ہے، اور پھر اس کو دل میں بسانے کے لیے ہے، اور پھر اس کی منشا میں یہ زندگی دینے کے لیے ہے. بس اس کے بعد نور آپ کا حصہ بنتا ہی چلا جائے گا. ابھی تو 3 کتابیں اور آ رہی ہیں. ایسے ایسے راز میں نے بیان کیے ہیں کہ دل وجد میں آ جاتا ہے. محترم کوئی ایسا بھی پروگرام رکھیں کہ جس میں آپ ان کتابوں میں سے کچھ حصے جو آئیں گے وہ تھوڑے تھوڑے سے یہاں سنا بھی دیا کریں. جس طرح آپ نے خود بول کے چیپٹر بائی چیپٹر God reveals himself
ایز اے ویزیبل گاڈ ٹو مین کائنڈ، وہ ریکارڈ کرائی ہے. اسی طرح اگر آپ ساتھ ساتھ جتنے چیپٹرز آپ نے لکھ لیے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ بول کے، تو دونوں چیزیں سیمنٹینیسلی تیار ہو جائیں گی. کتاب بھی تیار ہو جائے گی اور اس کی ایک آڈیو بک بھی ساتھ ساتھ تیار ہو جائے گی. آج کے بعد تو میں جا رہا ہوں، میں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے نہیں ہوں گا، میرے سیمینار شروع ہو جائیں گے آج. تو آ کے پھر آپ کے مشورے دیں مجھے، تو میں عمل کرتا جاؤں گا. میں آپ کا خادم ہوں، اور مجھے جو کچھ بھی ملا ہے خدا کی طرف سے وہ انسانیت کی محبت کی وجہ سے ملا ہے. جو کچھ اس نے دیا، جو محبت دی، جو نور اور سکون دیے، وہ اس لیے دے گیا کہ میں نے چھپایا کچھ بھی نہیں خدا کی. میں نے یہ نہیں کہا عیسیٰ کی طرح اور دوسرے نبیوں کی طرح کہ انسانیت ان باتوں کو سمجھ نہیں سکے گی، اس لیے میں تمہیں کیا بتاؤں. ہاں، تو میں نے جو کچھ پایا وہ انسانیت کا دل رکھ کر کے، کاش یہ انسانیت گھر آ جائے، بس اسی بات پہ خدا فدا ہو گیا. تو میں کیسے انسانیت کے مشورے قبول نہ کروں جو محبت کے رنگ میں مجھے سنگم پہ ملانے کے لیے دیے جائیں. تو مجھے دیے جائیں مشورے، میں کروں گا. دوسرے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بھی انسان ہوں. آپ یقین کریں کہ 2 بجے میں جنگل میں جاتا ہوں، پھر واپسی پہ آ کے وہ جو کچھ سفر ہے اس کو لکھتا ہوں. تو آپ دیکھیں مجھے کتنے 2 یا 3 گھنٹے مجھے ملتے ہیں، یا دن میں کوئی آدھا گھنٹہ کا وقفہ یا 15 منٹ کا. تو میرا سارا دن جو ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ بیوی ہنس پڑی، میں سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے، تو بتایا کہ نہیں، یہ صبح نہیں، یہ تو شام ہوئی ہے. تو بعض اوقات 33 گھنٹے میری زندگی کا سرکل اتنا زیادہ مصروف ہوتا ہے. پھر پروگرام، پھر یورپین کو گائیڈنس دینا، پھر ان کے پروگرام. تو آپ یقین کریں کہ جب میں پلک اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو بجلیاں کون جاتی ہیں اور میں خدا کا چہرہ دیکھتا ہوں. یہ میری زندگی کا عنوان ہے. تو کرنے کو تو میں بہت کچھ ہوں، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں. چاہا تھا ہم نے کہ سب کچھ کر بیٹھے، لیکن یہ زندگی بڑی محدود ہے. لیکن جیسے بھی ہو سکا میری زندگی خدا کے لیے ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. جی محترم، یہ تو آپ کا جذبہ ہے جو بہت بڑا ہوا ہے خدا کی محبت میں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ جو اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو کیا آپ اس کو ٹائپ کرتے ہیں؟ کیونکہ اب تو یہ بھی سہولت موجود ہے کہ آپ بولتے جائیں اور وہ خود بخود ٹائپ ہوتا جاتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کریں کہ جب آپ بول رہے ہوں، بول کے اس ایپ کے ذریعے آپ ٹائپ کریں. انگلش میں تو وہ ایپ بہت ہی پرفیکٹ ہے. تو بعد میں چلو تھوڑا بہت اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کو بے شک آپ نہ کریں، کوئی اور کر لے. تو وہ ایپ بڑے پرفیکٹ ہیں جو انگلش میں ہیں. اردو والے بھی ہوں گے لیکن وہ آئی فون وغیرہ میں نہیں ہیں. تو اس میں اگر آپ بول رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ ریکارڈ بھی ہو رہا ہو اور ساتھ ساتھ ٹائپ ہوتا جا رہا ہو، تو جس کو کہتے ہیں ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں گے. ہاں، مجھ سے تو مغل اجالا صاحبہ ایک شکار بھی نہیں ہو رہا. زندگی ایسے محدود دائرے میں گھوم گئی. ہاں، ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ زبان جو ہے وہ مادری اردو میں ہے، تو سفر جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میں اس کو کھینچتا ہوں. کیونکہ دل کی حالتیں وہ جو خدا نے دکھایا، تو اس سفر کو جب کھینچتا ہوں تو وہ بات جب بنتی ہے جب میرے پاس فرصت اور میرا قلم چل رہا ہو اپنی زبان میں. تو پھر اس کو میں انگلش میں لے کے آتا ہوں، پھر مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوتے ہیں. تو اب بیوی نے ایک کشف دیکھی تھی جو خدا نے دکھائی، وہ یہ تھی
کہ میں اب صرف اور صرف اگلی ویڈیو میں آڈیو میں بیوی نے جو کشف دیکھی جنتوں میں کہا گیا کہ اب ہم زاہد کے سامنے وہ جنتیں لے ہی آئیں گے تو اس سے کہہ کہ تو وہ جنتوں کو دیکھ کر بتا اور بول. تو اب وہ بولنے کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر فرشتوں نے کہا کہ وہ کیمرہ بھی لگواؤ تاکہ جب یہ بول رہا ہوتا ہے اس کی شدت تمنائیں آرزویں، اس کی محبت، اس کے آنسو، اس کا جو انداز ہے وہ بھی فلمایا جائے تاکہ آنے والے جو ہیں جب وہ یہ دیکھیں گے اصل موویز جب کتاب بن رہی ہے تو ان کو اور محبت میں وہ بہت آگے نکل جائیں گے. تو اب کیونکہ اسے کشف دکھائی گئی تھی تو مجھے بھی پہلے بتایا گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ وہ وقت جو میری ہاتھوں سے نکل جائے تو میں اس بات پہ تھا کہ اس کے لیے اب خدا کی ذات مجھے کہہ رہی ہے کہ میں دکھاؤں گا وہی سب کچھ میں تیری آنکھوں کے سامنے لے آؤں گا. تو اب نیا سلسلہ اب ہم شروع کریں گے. دیر آیت درست آیت، ہر جب وقت تیار ہو جاتا ہے تو خدا پھر اور کچھ بتا دیتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں خدا سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ اب کیوں بتا رہے ہیں، پہلے بتا دیتا. چاہے 4 3 1 منٹ کے بعد خدا بدلے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں غرض ہے کہ ہر منٹ کے بعد بدلے، ہم ہر منٹ بھی اس کے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں بھی اسی کے. جی محترم، میرا صرف یہ مطلب تھا کہ جیسے آپ لکھتے، آپ نے فرمایا ہے کہ آپ اس طرح ہیں کہ وہ مناظر آپ کو سامنے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں شاید آپ اردو میں لکھتے ہوں گے، لیکن اب تو ایسے ایپس آ گئے ہیں اردو میں بھی کہ انسان وہ باتیں بولتا جائے تو خود بخود لکھتے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس اردو والا تو نہیں ہے، لیکن انگلش والے کا بھی مجھے ابھی 2-4 دن پہلے ہی پتہ چلا ہے. میں ایکسپیریمنٹ کے طور پہ نا آپ کو 2-3 لائنیں بول کے دکھاتی ہوں. تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. کئی دفعہ ظاہر ہے آپ نبی یا خدا کے مسیح زماں ہیں جو بھی ہیں، تو آپ کیا کیا ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکل جو مادی دنیا کی بعض ایپس کا آپ کو نہ پتا ہو. یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو بولا ہے اس پیراگراف کو اور یہ ساتھ ہی ریکارڈ ہو گیا. تو یہ تو اتنی آسانیاں اس دور میں خدا تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فراہم کر دی ہیں. تو اسی طرح کا اردو کا بھی ہے جو کہتے ہیں بہت اچھا کام کرتا ہے. افسوس کہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے لیے مجھے فون چینج کرنا پڑے گا. جی محترم، اس میں چھوٹی موٹی اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہمارا جو ایکسنٹ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور ظاہر ہے یہ ذرا فارنر ایکسنٹ کو پہچانتا ہے اور ہمارا ایکسنٹ نہیں پہچانتا. جی ہاں، اب کچھ چینجنگ ہم نے کی ہے، تو بلکہ وہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور جب میں بول رہا ہوتا ہوں اس کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں اور کئی زبانوں میں بھی. تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن چونکہ میں بہت پرانی نسل سے ہوں اور میں آپ کو ایک اور اندر کی بات بتا دیتا ہوں. جب میں لکھ کر وجد میں ہوتا ہوں تو خدا کا نور میرے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے اور خدا کے نور کو بھی دیکھتا ہوں اور وہ جھلکیاں بھی دیکھتا ہوں. تو ان سیمینار سے واپس آ کے اس لیے یہ جو 1 2 3 کتابیں اب آ گئی ہیں، یہ اس لیے تیزی سے آ گئی کہ وہ اب بول کے بیان کر رہا ہوں. خدا کا نور تو تب بھی ہے، تو اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا. اور بیوی بچے تو بہت زیادہ جانتے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی سے مجھے اصرار کرتے تھے، میں ہی اپنا پرانی دنیا میں کھویا ہوا تھا. تو خدا نے چاہا تو سیمینار سے واپس آ کے اس نئی ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کیا جائے گا.
چلیں جی، ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اسی لیے عام ہوئی ہو کہ خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کی اشاعت کا اس سے کام لینا ہو، اس لیے آپ کے دور میں یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی۔ میں ایسے ہی اپنی ناسمجھی میں آپ کو سمجھانے بیٹھ گئی۔ اللہ کے فضل سے آپ کے تو گھر میں ایکسپرٹس موجود ہیں ان سب چیزوں کے، تو کچھ ناگوار گزرا ہو تو معاف کیجیے گا۔ میں نے تو اپنی طرف سے اخلاص سے ایک مشورہ دیا تھا، لیکن اب مجھے اپنا مشورہ بہت ہی بچگانہ سا لگ رہا ہے، اس لیے معذرت چاہتی ہوں۔ آپ چاہے مجھ سے ناراض ہوں، چاہے مجھے آپ گالیاں نکالنی شروع کر دیں، مجھے تو آواز آپ کی اتنی پیاری ہے کہ نہ وہ مجھے تو ہر چیز بھلی لگتی ہے آپ کی، کیونکہ آپ بھی ایک رستہ بن گئی ہیں انسانیت کے لیے، اور میں نے کہا جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ انسانیت کی محبت میں ملا ہے، تو آپ بالکل پرواہ نہ کیا کریں۔ میں کوئی بات بھی دل پہ نہیں لگاتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وجد اور جب نظارہ ہوتا ہے اور میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں میں غصے میں بیٹھ گیا۔ ایسا نہیں ہے، میری طبیعت میں ایسی بات ہی نہیں ہے، تو آپ بالکل دل پہ نہ لایا کریں۔ بلکہ میں معذرت خواہ ہوں کہ کچھ ایسے دن بھی بیتے جب شروع میں جو اتنی واقفیت نہیں تھی، اب تو ماشاءاللہ کہ وہی بات کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جہاں پھر جانے جہاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ تو اس محبت میں انسان نزدیک ہوتا چلا آتا ہے۔ جی محترم، جزاک اللہ، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ہم جیسے سادہ لوگوں کی طرف سے بھی مشورے بھی قبول کر لیتے ہیں اور کوئی بات مائنڈ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ اب میں اگلا سوال پوچھتی ہوں۔ جی محترم، یہ سوال ایک ممبر نے پوچھا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا روح جب تخلیق کی گئی تھی اس وقت سے اسی حالت میں ہے یا چینج ہو رہی ہے اور گرو کر رہی ہے؟ روح ایک حالت پہ نہیں رہتی، جو اسے خدا کی محبت معرفت الہی کی خوراک ملتی جائے اور وہ لیتی جائے تو مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ اس روح کا حسن بھی بدلتا رہتا ہے، اور یہ کئی دفعہ میں تجربہ کر چکا ہوں جنتوں میں، کہ میں ابھی بات ہی کر رہا تھا اس حسین چہرے سے جن کے پاس نور ہے، تو ایک سیکنڈ کے لیے نگاہ دوسری طرف گئی، کیونکہ جنتوں کے سما بھی بڑے عجیب ہیں، پھر دیکھا تو اتنے کے اندر ان کا حسن بدل چکا تھا۔ تو روح کسی ایک کیفیت پہ نہیں ٹھہرتی، اور یہی حال وہ دوستیوں کا ہے اور بری روحوں کا ہے جو نیچے گر پڑتی ہیں، ان کی کیفیات میں بھی اور اندھیرے آتے رہتے ہیں۔ اب کوشش یہ ہے کہ ان کو بھی گھر لایا جائے۔ جو ہم اپنا منہ کھولتے جاتے ہیں، چاہے روح کی دنیا میں چاہے زمین پر، وہ روح بدلتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مضمون کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیائی باتیں کر رہے ہیں تو روح کو وہ ملتا ہے جو دنیا کے اندر ہے، تو اس کی پھر حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جب روح معرفت الہی حق تعالیٰ کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرتی ہے تو اس وقت خوراک اور ہوتی ہے، یعنی کہ وہ خوراک پھر روح کو ایک نئی زندگی، تازہ و ترم ایک حسن بنا دیتی ہے۔ تو اس بات پہ بڑا غور کرنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم اپنا منہ کھولیں تو سوچا کریں، جیسے ہر شام کو کہ میری جو کچھ آج میں نے باتیں کی ہیں اس سے میری روح پر کیا اثر پڑا اور روح کو کیا ملا۔ تو روح کی غذا اور ہے اور وہ بدلتی رہتی ہے، تو انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس چیز کو ہم نے شعور میں لانا ہے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، پلیز ذرا اپنی پرسنل ونڈو دیکھ لیجئے۔
میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جب میں نے مغل اجالا صاحبہ کی تعریف کی اور یہ کہا آواز بھلی لگتی ہے، تو یہ ناطہ رشتہ خاندان کا ناطہ رشتہ ہے۔ عورت کو ایک ماں کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، ایک بہن کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، تو اب جن کی نیتوں میں گند اور فتور ہے وہ کہیں اور سے اور لے کر جائیں گے تو یہ ان کے گند کا اظہار ہے۔ میں نے فقط محبت میں، جیسے بہن بھائیوں سے، اولاد سے محبت کی جاتی ہے، میں نے بات خدا کی محبت کے رنگ میں کی تھی کہ وہ جو کام کر رہی ہیں انسانیت کے لیے اور خدا کے لیے، وہ خاندان کا فرد، یہ سمجھ کے میں نے بات کی تھی۔ تو اگر کوئی اس کو غلط انداز میں سمجھے تو بس اس کے منہ سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس کا گند ہے، یا وہی چیز نکلتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کی اپنا کیا کہتے ہیں تشریح کر دی ہے۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جب میں نے مغل اجالا صاحبہ کی تعریف کی اور یہ کہا آواز بھلی لگتی ہے، تو یہ ناطہ رشتہ خاندان کا ناطہ رشتہ ہے۔ عورت کو ایک ماں کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، ایک بہن کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، تو اب جن کی نیتوں میں گند اور فتور ہے وہ کہیں اور سے اور لے کر جائیں گے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ، اچھا کیا آپ نے تشریح کر دی، کیونکہ ہر طرح کی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے کہ روح کے بارے میں کئی فلسفے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے وجود انسانی میں جمادی روح آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نطفہ سے علقہ بنتا ہے، یعنی لوتھڑا بنتا ہے۔ پھر اس میں نباتی روح آتی ہے جس سے وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس میں حیوانی روح آتی ہے، یعنی وہ ایک وجود میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب وہ رحم مادر سے باہر آتا ہے اس وقت اس میں انسانی روح ڈالی جاتی ہے، جو کہ موت کے وقت نکالی جاتی ہے، اور اسی سے سب حساب کتاب ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس فلسفے کے بارے میں؟ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ بڑی بڑی مروڑ کے زبانیں اور تمثیلوں میں بیان کرتے تھے، عام آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس طریقے سے میں اگر سمجھاؤں تو وہ جو ایک ان پڑھ جس میں شعور نہیں ہے وہ خدا کی محبت کو کیسے پائے گا؟ تو میں آپ کو نقشہ کھینچ دیتا ہوں پھر دوبارہ، جو کتابوں میں نے بیان کیا ہے، یہ حوانی اور یہ دوسری یہ پروسیس، اس کو ذرا پرے کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے آسمانوں پر کہ یہ روح اب زمین پر جائے گی، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی کے ساتھ ہی روح آتی ہے، یعنی کہ وہ سپارک سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس، اس کی چمکار اور اس کی روح کا آنا۔ لیکن اس میں پہلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب چاہے آ جائے، جب چاہے نکل جائے۔ پہلا 3 مہینے کا پروسیس یہ ہوتا ہے تاکہ گھٹن محسوس نہ ہو اس کے اندر۔ تو اس کو عادت بنایا جاتا ہے جسم میں رہنے کا، کیونکہ وہ مٹی اور جسم سے جو خاکہ بن رہا ہے اس میں تیزی اور سپیڈ، رفتار بڑی ہے کہ وہ روح کو 80 سال میں وہاں پہنچا دے جہاں 30 ملین سال چاہیے۔ اگلے 3 مہینے جو ہیں پھر روح کو اجازت لینی ہوتی ہے، تو وہ بھی دے دیتے ہیں، تب بھی آتی جاتی رہتی ہے۔
آخری جو 3 مہینے ہیں یہاں پہ آ کر یہ ناول جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کاٹ دی جاتی ہے، یہ 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی یادداشتیں ہیں، جو زمانے گزرے ہیں جس میں بڑا بڑا کچھ ہوا روح کی دنیا میں، اب ایک نئی زندگی شروع کر دی جائے، یہ پروسیس ہے۔ سوری وہ ویڈیو لمبی ہو گئی، میں نے ابھی دیکھا۔ اچھا، اگر پریگننسی کے پہلے دوران میں وہ عورت کا حمل ضائع ہو جائے تو روح پھر بھی واپس چلی جاتی ہے اور پھر انتظار کرتی ہے۔ میں اس وقت نام نہیں لوں گا، لیکن ہمارے ایک قریبی ہیں ماننے والے کہ وہ چاہتے تھے کہ بیوی دوبارہ حاملہ ہو، اور بیوی نہیں چاہتی تھی کہ اور بچے ہوں، تو وہ جو بچہ جو آنے والا تھا اس بیوی سے، اس روح کو میں نے عالم ارواح میں دیکھا۔ اچھا، تو اس کی میں نے صورت و شکل بھی دیکھی۔ تو پھر ایک اور ہمارے حواری ہیں، ان کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ روح ان کے پاس آ گئی، وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ تو روح کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اگر حمل ضائع ہو جائے یا کوئی نہ چاہے تو نظام جو ہے آسمانی وہ کہیں نہ کہیں پھر اسی روح کو کہیں اور بھیجتا ہے۔ جی محترم، یہ تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ان یوزول بات بتائی، یعنی کہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یعنی کوئی روح جس نے کسی گھر میں پیدا ہونا ہو، اگر وہاں وہ نہ ہو سکے کسی بھی حادثے کی وجہ سے، اور وہ اس کے بعد کہیں اور کسی اور کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتی ہوتی ہے، تو ویری انٹرسٹنگ۔ اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، وہ میں آپ کو بھیجتی ہوں۔ جی محترم، ان کا سمپل سا سادہ سا سوال ہے، لیکن شاید اس میں کئی لوگوں کے سوال چھپے ہوئے ہوں گے کہ غصے سے کیسے نجات پائی جائے، کیونکہ یہ بہت لوگ آج کل یہ سوال کرتے ہیں اور ہر ایک کی ناک پہ غصہ دھرا ہوا ہوتا ہے، بہت ہی معاشرہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو گیا۔ 2 سوال اور کر لیں، اس کے بعد میں نے تیاری کرنی ہے اور میں نے جانا ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ اس سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کے بعد 2 اور سوال اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جب سے میں نے خدا کی نگاہ ملی، جب سے میں نے انسانیت کے لیے سوچا کہ ان کی کشتی کو کیسے ساحل پہ لگاؤں، بس اسی دن سے غصہ دور ہو گیا اور رحم آ گیا۔ رحم بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، اور خدا خود بیان کرتا ہے دوسری کتابوں میں کہ اسے رحم آ گیا، بلکہ آپ کے قرآن میں بھی کہتا ہے فتاب علیہ، اسے رحم آ گیا آدم کی حالت پہ۔ انہ هو التواب الرحیم، جب اس کی راہ پہ کوئی چلتا ہے وہ رحیم چاندی ہو تو خدا کو رحم آ جاتا ہے، چاہے کتنی بڑی غلطی کر لے۔ تو جب سے میں نے سوچا انسانیت کا ماہی بن کر اس کی کشتی پٹوار پہ لگاؤں، تو اسی دن سے وہ غصہ رحم میں بدل گیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ رحم جو ہے، یہ رحم بھی ایک شاخ ہے محبت کی، تو پھر اور شاخیں بھی لگی اس درخت پر، رحم، درگزر، معاف کر دینا، قربانی، یہ سب محبت تو ایک درخت ہے، جیسے عبادت پرستش پوجا پاٹ، یہ تو ایک سفر ہے، لیکن اس کا پھل محبت الہی ہے۔ تو میں نے جو کچھ مشاہدات انسانیت کے لیے سوچا،
وہ کیا بھی نہیں تو بڑی شاخیں لگ گئی رحم کی، معافی کی، درگزر کی، اور غصہ آیا بھی تو فوراً ہی وہ ایسے چلا گیا جیسے سورج چمکے اور بجلی اور وہ برف پگھل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو جب انسانیت کے متعلق سوچیں گے جیسے اپنی خاندان کے متعلق سوچتے ہیں، دیکھا نا خاندان کے لیے کتنے پیپر پالتے ہیں اور جائز ناجائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسی لیے اگر انسانیت کے متعلق بھی ان کا خیال چلا جائے کہ میں ان کے لیے کیا کروں، تو سارا غصہ جو ہے، وہ نفرت جو ہے، وہ رحم میں بدل جائے گی۔ یہ چابی مجھے ملی اور یہ میرا تجربہ ہے، اور آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ایموشن جو ہے، اس کو یوں کہہ لیں ایک پھول ہے۔ جیسے ابھی کل یا پرسوں میں خدا نے جب میری ملاقات ہوئی تو کہا پھولوں کا خانہ ہے، جیسے گلدستہ ہوتا ہے نا، اور وہ پھول کیا تھے، ان کی آسمانوں تک وسعت تھی۔ تو خدا نے کہا اس میں ان گنت جنتیں ہیں، تو اب اس کے لائق تو ہے۔ تو پھول جو ہے، ایموشن جو ہے، یہ پھول ہیں، اور فیلنگ جو ہے یہ اس کی خوشبو ہے۔ جیسے علم کی بھی خوشبو ہے جو دور تک پھیل جاتی ہے، اور پھول جو ہے ایموشن، اس کی خوشبو تو ان گنت جنتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پھول کی خوشبو جو ہے، یعنی کہ وہ ساری دنیا کو منور بھی کر دیتی ہے۔ تو ایموشن جو ہے یہ ماں ہے۔ بس یہی وجہ بنے، یہی ایموشن تھے جس نے محبت کو جنم دیا، یہی ایموشن تھے جس نے زندگی کو جنم دیا، اور یہی ایموشن تھے جس نے پھولوں کا گلستان بنا دیا۔ تو ان کی قسمیں ہیں، لیکن ان کی، بلکہ یہاں تک میں کہہ دوں کہ ایموشن ماں ہے سوچ کی، جو خالی سوچ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ ایموشن جو ہے وہ ماں ہے، بلکہ والدین ہے شعور کی، ایک عجیب شعور سے آپ کو نواز سکتی ہے۔ بلکہ ایموشن جو ہے وہ سچ کی کھڑکی ہے کہ جو آپ کو جہانوں کی سیل کرا سکتی ہے، اور جو ایموشن ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، یہ وہ وجہ تھی کہ زندگی شروع ہوئی کیونکہ ایموشن وجہ تھی۔ یہ نہ ہوتے تو زندگی بھی نہ ہوتی۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ آج کا آخری سوال ہے کہ ایک صوفی بزرگ کا کہنا ہے کہ تسبیحات غصے، حسد، نفرت وغیرہ جیسے جذبات پر قابو پانے میں بہت مدد دیتی ہیں، کیونکہ تسبیح کے ذریعے خدا کا نور زبان سے دل میں اترتا ہے اور دل سے وہ تمام رگوں میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان کو توازن عطا کرتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ تو یہ تسبیح پھیرتے پھیرتے چاہیں یہ کروڑوں سال پھیریں، یہ ظالم کے ظالم رہیں گے۔
ظالم کے ظالم رہیں گے تو تسبیح پھیرنے سے نہیں بات بنتی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور ان تسبیح والوں کو کی دنیا بھی لپیٹ دی خدا نے. تو وہ کیا ہے کہ میں مرن کلو مکھ ہٹک نہ ملنا تے مینو مرن دا شوق مٹاوے. تو میں نے ایک دو الفاظ بدل دیے ہیں. وہ کمی تھی ادھر کنجری، کنجری بن میری عزت نہ گھٹتی، مینو نچ کے یار بناون دے. لوکی عشق نو مل گھن گندے، مینو گل وچ پالا پاون دے. تو جو مالا ہے نا، جو تسبیح، وہ جب شروع ہوتی ہے جب وہ خدا کی الفت اور عشق اور محبت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے. یہ ہے وہ تسبیح کہ لوکی عشق نو ملگن گندے، مینو گل وچ مالا پاون دے. تو یہ جو گل میں مالا پڑتی ہے، اس کا جو سٹیئرنگ ہے، جو گھومتا ہے، پہلے خدا کی طرف گھومتا ہے. خدا بچائے ہمیں ان تسبیح والوں سے. سب سے زیادہ ظالم تو مجھے یہ تسبیح والے لگتے ہیں. یہ کیا صدام، یہ کیا کنل قذافی، یہ کیا عمران، یہ سارے تسبیح پھیرنے والے بندے ہیں. اور میں نے عربوں کو اتنا ظالم دیکھا ہے جو ہر بات کرتے ہوئے بھی تسبیح پھیرتے ہیں. جی محترم، بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 2 سوال اور کر لیں، تو وہ میں نے کر لیے. تو تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت سی معرفت کی باتیں ہمیں بتائیں. تو یہ ذرا میں نے اوپر ایک سوال پوچھا تھا کہ جمعے سے لے کے پیر تک شاید آپ بزی ہیں سیمینارز میں، اس کے بعد منگل کو تشریف لائیں گے. جی ہاں، میں منگل کو تشریف لے کے منگل کو آؤں گا، اور اس کے بعد میں خبر بھی دے دوں گا امیر فیصل صاحب کو بھی اور آپ کو بھی. تو بہت بہت دلی طور پہ امیر فیصل صاحب کا، آپ کا، اور جو ٹیم جنہوں نے محنت کرتی ہے، بہت شکر گزار ہوں. اور وہ لوگ جو پیاسے اور بھوکے چاہتے ہیں کہ ایک ہی جست، ایک ہی پرواز میں وہ خدا کو پالیں تاکہ یہ سب بکھیروں سے جان چھوٹے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. اور میں یہی کروں گا التماس، وہ جو کتابیں ابھی تک آئی ہیں ان میں میرا ذکر نہیں ہے، وہ تمہیں خدا کی طرف لے جائیں گی. تو بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ خدا خیریت رکھے اور زندگی بخیر رہے، سب طرف خیریت رہے. تو ٹیوزڈے کو پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ پیور ڈسکشن گروپ میں. سر بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. مکے گیا گل مکدی نہیں، مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 جمعے پڑھائیے، گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 غوطے کھائیے، گیا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 پند پڑھائیے، بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں مینوں دلوں مکائیے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑنا مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑنا،
कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ने जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं सिर ते टोपी ते नीयत खोटी लेना की टोपी सिर तर के तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया लेना की तस्बीह हाथ फड़ के चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया लेना की चिल्लियां विच वड़ के बुल्लिया जाग बिना दुध नहीं जमदा भाਵੇਂ लाल होवे कड़ कड़ के नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल हाँ नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के नी जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल हाँ नी मैं जाना जोगी दे नाल ए जोगी मेरे मन विच बसिया ए जोगी मेरा चूड़ा कसिया सच आखा मैं कसम कुराने जोगी मेरा दीने माने जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल 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 मैं जोगी दे जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे मगा गारे गारे गसा मगा पा मगा पा गारे गारे गसा मगा पा मगा पा गारे गारे गसा जोगी नल जाना 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 नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना 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 नी मैं ते जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जो जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी भरपूर तालियों में रुखसत कीजिए फरिया परवेज को।